دس از گلوبل ان 5 منٹس. غزہ کے بارے میں تو ہم ڈیلی بہت ڈیٹیلز نیوز دیکھتے ہی رہتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی وہاں پہ ایک بہت بھیانک قسم کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے. بہت زیادہ مسلمان شہید ہو رہے ہیں، فلسطینی شہید ہو رہے ہیں. ڈیلی بیسس پہ ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اپارتھائڈ کے شکار ہیں وہ لوگ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ویسٹ بینک میں کچھ نہیں ہو رہا؟ کیا وہاں پہ امن ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے 1-2 پوڈ کاسٹ میں اس بات کو کور کیا ہے کہ جیسے جیسے غزہ کے اندر یہ جنگ شروع ہوئی ہے 7 اکتوبر سے پچھلے سال، ویسے ویسے ہی اسرائیلی فورسز کی طرف سے ویسٹ بینک میں بھی بہت شدید، یعنی کہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک خوف کی وجہ سے کہ بھئی کہیں ویسٹ بینک کے لوگ بھی تو نہیں اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. اس خوف کی وجہ سے انہوں نے اپنی سختی، اپنی جو پیٹرولنگ ہے، اپنی جو اریسٹ ہیں، ایون جو کلنگز ہیں، وہ اسرائیلی فورسز نے، اور ایون اسرائیل کے جو سیٹلرز ہیں ویسٹ بینک کے اندر، سیٹلمنٹس آپ کو ہوتا ہے بے شمار وہاں پہ بنی ہوئی، سینکڑوں کے حساب سے، وہاں سے بھی لوگ نکل کر اپنی گنز نکال کر اور فلسطینی جو ہے عوام کے اوپر فائرنگ کرتے رہے، اور بے شمار یعنی کہ وہاں پہ بھی ڈیتھس ہوئی ہیں. سو یہ کوئی ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ جیسے ہی غزہ کے اندر یہ ایک جینوسائیڈل وار شروع ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ویسٹ بینک کے اندر بھی ایک منی وار تو چل ہی رہی ہے. اور وہ اس کے اسباب جو ہیں وہ بیسکلی جو مجھے سمجھ میں آتے ہیں وہ یہی ہے کہ اسرائیل اس بات میں ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے کہ ایک فرنٹ پر تو کام ہو رہا ہے تو کیا اب دوسرے فرنٹ پر بھی کام شروع ہو جائے گا. بیکاز اس سے پہلے فرسٹ انتفاضہ اور سیکنڈ انتفاضہ جب ہوئے ہیں تو اس میں غزہ سے زیادہ ویسٹ بینک کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ ایکٹیو رہے. سو ویسٹ بینک کے لوگوں کے اندر جو جہاد کا جذبہ ہے، جو آزادی کی جو آگ ہے ان کے اندر، وہ کچھ ایسی کم نہیں ہے. اور جس دن سے غزہ کی وار شروع ہوئی ہے تو تب سے ویسٹ بینک کے اندر بھی ایک ریزسٹنس کی کیفیت، ایک جوش اور جذبہ، سڑکوں پہ نکلنا، پروٹیسٹ کرنا، یہ سب کچھ وہاں پہ بھی جاری ہے. سو یہ جو میں آپ سے ایک ہی نیوز شیئر کر رہی ہوں اس وقت کہ یو این نے ان کے جو ہیومن رائٹ کی جو ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے یہ بولا ہے کہ انپریسیڈنٹڈ بلڈ شیڈ ان آکیوپائڈ ویسٹ بینک، یعنی ویسٹ بینک جو آکیوپائڈ ہے، آکیوپائڈ کہنا بالکل ٹھیک ہے کیونکہ وہ ایک آزاد خطہ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کے اندر اسرائیلی فوج جو ہے وہ آدھے سے زیادہ خطے کے اوپر اندر گھسی ہوئی ہے، اور اندر اس کے اندر مطلب آکیوپائی کیا ہوا اس نے. تو بہرحال وہ ان کا فوج کا اور ان کے جو سویلینز کی سیٹلمنٹس کا وہاں پہ ویسٹ بینک کے آدھے سے زیادہ لینڈ کے اوپر آکیوپائی کرنے کی وجہ سے وہ ہر وقت اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ کیا وہ فلسطینیوں کے اوپر جیسے بھی سلوک کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں. سو وہی ہوا کہ یہ جو وولکر ٹرک ہیں جو کہ ہیومن رائٹ کے چیف ہیں یو این کے اندر، انہوں نے بولا ہے کہ غزہ کے جو اسٹرپ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ آکیوپائڈ ویسٹ بینک از آلسو بینگ سبجیکٹڈ ٹو ڈے آفٹر ڈے آف انپریسیڈنٹڈ بلڈ شیڈ. یعنی صرف سختی نہیں، صرف ابیوز نہیں، بلکہ پراپر بلڈ شیڈ ہو رہا ہے ویسٹ بینک کے اندر بھی. اسی نیوز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ 505 Palestinians have been killed in the occupied West Bank since October 7 اٹیک. یعنی غزہ کے اندر تو 30 اور 40,000 کے بیچ میں لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے، مگر اسی اثنا میں فلسطین ویسٹ بینک کے اندر بھی 505 لوگوں کو کم سے کم شہید کر دیا گیا ہے. اور اسی اثنا میں کیونکہ ویسٹ بینک کے لوگ بھی ریزسٹ کرتے ہیں، ریٹیلیٹ کرتے ہیں، تو اسی وقت کے بیچ میں 24 Israelis have been killed in the West Bank. اس کے علاوہ بے دریغ فلسطینی جو سویلینز ہیں ویسٹ بینک کے اندر، ان کو اریسٹ کرنا اور ڈیٹین کرنا، جیلوں میں ڈال دینا، یہ تو اسرائیل کی پیٹ ہابی ہے. اور یہی انہوں نے کیا ہے کہ اس پورے 7-8 مہینوں میں انہوں نے 9,025 لوگوں کو جو ہے وہ اریسٹ کر لیا ہے اور جیلوں میں اس وقت رکھا ہوا ہے. اور اس کے بیچ میں 300 عورتیں اور 635 بچے شامل ہیں. سو ایسے حالات ہیں. اور اس کے علاوہ ٹارچر اور ابیوز ڈیٹینشن کے اندر، اور اس کے علاوہ چیک پوسٹ پہ ڈیلی بیسس پہ جو ابیوز اور کا سامنا کرنا پڑتا ہے ویسٹ بینک کے لوگوں کو، وہ تو چلی ہی آ رہی ہے. سو بالکل بھی ایسا نہیں سمجھنا چاہیے
کہ صرف غزہ کی جو وار ہے وہ صرف غزہ کی حد تک ہی محدود ہے، بلکہ ناردرن اسرائیل کے اوپر حزب اللہ کی طرف سے پے در پے حملے ہو رہے ہیں، بہت شدت سے ہو رہے ہیں۔ ویسٹ بینک کے اندر یہ حالات ہیں کہ 9,000 سے زیادہ لوگوں کو پریزن میں رکھا ہوا ہے اس وقت، 500 سے زیادہ وہاں پہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ تو ڈیفینیٹلی وہاں کے بھی جو لوگ ہیں ان کے جذبات بہت اس وقت مجروح ہوں گے، نہ صرف یہ کہ وہ غزہ کے ساتھ مکمل طور پہ جذباتی طور پہ وہ جڑے ہوئے ہیں، بلکہ اپنی بھی ان کی جو انڈیپینڈنٹ اسٹرگل کی جو ایک آگ ہے، ایک فریڈم کی جو آگ ہے، وہ بھی اس وقت مطلب شدت کے ساتھ اس وقت جل رہی ہے۔ سو بالکل ایسی ہی سچویشن پہلے بھی جب ہوئی ہیں 2 دفعہ، جب انتفادہ شروع ہو گیا ہے، تو اسی چیز کا خطرہ ہے اسرائیل کو کہ ویسٹ بینک کے اندر اگر انتفادہ شروع ہو گیا، اعلان ہو گیا، تو پھر کیا ہوگا کہ ڈیلی بیسس پہ وہاں سے نوجوان نکلیں گے اور وہ اسرائیلی فوجیوں کے اوپر چھپ چھپ کے حملے کریں گے، اور جس کی وجہ سے ان کے لیے اس فرنٹ کو سنبھالنا جو ہے مشکل ہو جائے گا، جبکہ ان کی فورسز پہلے ہی ناردرن اسرائیل اور غزہ کی فرنٹ کے اوپر بہت زیادہ تعداد میں جو ہے نا وہاں پہ ڈپلوائے ہوئی ہوئی ہیں۔ سو دس از دا سچویشن. تھینک یو.